یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے، جو کرنا چاہتا ہے اسے بس کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو یا تکلیف دہ تقدیر ہو، وہ ایمان کا رکن ہے، ایک بنیاد ہے جو ہمارے دین میں ایک بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے وہ جنت حاصل کرتا ہے اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ سے قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور یہ جان لو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تم اس سے محروم نہیں رہ سکتے تھے، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں مل بھی نہیں سکتا تھا، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو آگ میں جاؤ گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ عقیدہ جب دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان اعمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور بلندیوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے، اور انسان کمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اپنے ہر حال میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، تقدیر اللہ کی تخلیق میں اللہ کا راز ہے۔ ہر تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس کی حکمت سے واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی مناسب تقدیر بنائی۔ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، وہی ہے جو فقیر کرنے والا ہے، جو بے نیاز کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے عیاں کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، جس کا علم اسی کے پاس ہے، جس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس پر بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تقدیر کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کی مشیت کو جانتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکمت والا ہے کہ جس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، جبکہ اللہ کے علاوہ سب سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے۔ وہی قابل حمد و تعریف ہے جو اس چیز کا لائق ہے کہ ہر چیز پر اس کی تعریف کی جائے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین مان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر چیز ایک مقررہ مقدار کے مطابق اور تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے، اور اپنے ایمان کو اس پر ثابت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اسے تقدیر پر قبول یا تقدیر کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے دل سے اس کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ جو اس کا رخ کرتا ہے صدق دل سے، اس کے لیے بھلائی کے راستے آسان فرما دیتا ہے، بھلے کر دیتا ہے۔ بھلا لوگ ان چیزوں سے، بھلا مخلوق یوں کیسے اس چیز سے کیسے ڈر سکتے ہیں کہ ان کو رزق نہ ملے، جبکہ ان کو معلوم ہو کہ رزق اللہ کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے۔ کون ہے جو مصیبت سے ڈرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے اس مصیبت کو تقدیر میں لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جب انسان یہ چیز جان لیتا ہے تو انسان کے لیے بہت بڑی مصیبتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کو ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اہل ایمان کو بہت بڑا ثواب بھی ملتا ہے اور بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے، جیسا کہ علم و حکمت والے فرمانبردار نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اجر ہے کہ جو اہل ایمان کو دیا جا سکتا ہے۔